بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام معصومہ احمد ظہیر ہے۔ میں ڈویژنل پبلک اسکول و انٹر کالج ساہیوال میں اردو کی معلمہ ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت ششم کا پڑھیں گے سبق درخواست نویسی۔ پیارے بچوں، آپ لوگ پہلے بھی درخواست نویسی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ درخواست کے ارکان، درخواست کے خاکہ اور ایک عدد درخواست بھی لکھ چکے ہیں۔ آج ہم دوبارہ سے اس کی پریکٹس کریں گے اور اس پہ ایک نظر ڈالیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی درخواست نویسی کا آغاز کریں، اس سبق کے تدریسی مقاصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق کے تدریسی مقاصد ہیں: درخواست نویسی میں مہارت پیدا کرنا، طلباء کی درخواست کے مختلف رسمی ارکان اور خاکہ نگاری سے آگاہی۔ پیارے بچوں، آپ نے بہت تفصیل سے پڑھا ہے، یقیناً آپ میں سے بہت سے بچوں کو یاد ہوگا، لیکن جو بچے بھول بھی گئے ہیں وہ آج اس کو درخواست کے ارکان کو، درخواست کے خاکہ کو غور سے دیکھیں، تاکہ اگر کوئی چیز ان کے ذہن سے نکل بھی گئی ہے تو وہ دوبارہ سے ان کو یاد ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ طور پہ اپنی درخواست کا آغاز کریں، ہم ایک نظر درخواست کے ارکان پہ ڈالیں گے۔ درخواست لکھنے کے لیے درخواست کے جو بنیادی ارکان میں جو سب سے پہلا رکن ہے وہ سرنامہ ہے، یعنی کہ جس کے نام جو ہے درخواست لکھی جاتی ہے وہ کسی ادارے کے سربراہ کے نام ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ہیلتھ آفیسر کے نام درخواست ہو سکتی ہے۔ اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے عنوان، کہ آپ نے جس مقصد کے لیے درخواست لکھی ہے اس کا عنوان تحریر کیا جائے۔ تیسرا رکن ہے القاب و آداب۔ القاب و آداب کہ آپ نے جس کو درخواست لکھنی ہے، جس افسر کو خط لکھنا ہے یا درخواست لکھنی ہے، اس کو کس طرح سے پکارا جائے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے نفس مضمون، یعنی کہ جو اصل مضمون ہے جس میں کہ آپ مدعا بیان کرتے ہیں۔ نمبر 5 پہ اختتامیہ ہوگا یا اختتامی کلمات ہوں گے کہ آپ اپنی درخواست کا اختتام کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد درخواست گزار، یعنی کہ جو درخواست لکھ رہا ہے اس کا نام ہوگا، درخواست کا گزار کا پتہ ہوگا، یعنی کہ اس کا جو ایڈریس ہوگا وہ لکھیں گے، اور اینڈ پہ آپ تاریخ لکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ درخواست کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ 5 ہیں اور چھٹی تاریخ ہے۔ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے تو اب بھی آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ درخواست کے بنیادی ارکان کون سے ہیں۔ اب ہم ایک جائزہ لیتے ہیں، درخواست کے خاکے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بیٹا آپ نے غور سے سننا ہے، ایک ایک پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ درخواست لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا خاکہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہو۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بڑھتے ہیں سرنامے کی طرف، یعنی بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول، آگے ڈیش کی علامت ہے۔ پیارے بچوں، جب ہم درخواست لکھتے ہیں بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، کیونکہ آپ اسکول میں پڑھتے ہیں تو آپ کی جو درخواست ہوتی ہے وہ آپ کے اسکول کے پرنسپل کے نام یا ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام ہوتی ہے، تو آپ کو اس کی ہی پریکٹس جو ہے وہ کروائی جاتی ہے۔ تو جب آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، تو ہیڈ ماسٹر کے بعد آپ نے صاحب نہیں لکھنا، کیونکہ جب آپ جناب لکھ دیتے ہیں تو پھر صاحب لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول، آگے ڈیش کی علامت ہے۔ یہاں پہ جب آپ درخواست لکھیں گے تو آپ اس پہ الف ب جیم لکھیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے جب درخواست لکھنی ہے بورڈ میں یا امتحانی نقطہ نظر سے، تو آپ نے ظاہر نہیں کرنا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آ جائے گا عنوان۔ پیارے بچوں، درخواست کا جو عنوان ہے وہ 3 سے 5 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے، یعنی کہ درخواست برائے رخصت ضروری کام، درخواست برائے رخصت بیماری، درخواست برائے
رخصت برائے شادی میں شمولیت، درخواست برائے فیس معافی یا درخواست برائے جرمانہ معافی۔ آپ نے عنوان کو بہت لمبا نہیں کرنا۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ عنوان جو ہے وہ 3 سے 5 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے اور عنوان لکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم القاب و آداب کی طرف بڑھتے ہیں، تو آپ اس میں سینٹر میں لکھیں گے جناب عالی۔ جناب عالی کے بعد ندائیہ علامت آتی ہے۔ آپ نے جب جناب عالی لکھنا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کھڑا زبر نہیں لگانا، نہ ہی اس کو جناب عالیہ لکھنا ہے، جناب عالی ہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد نہایت ادب سے آپ کی نفس مضمون شروع ہو جائے گا، یعنی کہ جو درخواست کا اصل حصہ ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اس میں آپ آغاز اس طرح سے کریں گے، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ آگے یہ خاکہ ہے تو اس میں ہم پورا درخواست نہیں لکھیں گے، ڈیش ڈیش کی علامت لگائیں گے، یا نہایت ادب سے گزارش ہے کی جگہ آپ مؤدبانہ گزارش ہے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اختتامیہ یا اختتامی کلمات آئیں گے جس میں آپ لکھیں گے آئین نوازش ہوگی۔ العارض، العارض کے بعد آپ لکھیں گے آپ کا تابع فرما شاگرد یا آپ کی تابع فرما شاگرد، ٹھیک ہے۔ العارض کی جگہ پہ العرض یا کچھ آپ نے نہیں لکھنا بلکہ العارض لکھنا ہے، اور یہ آپ نے اپنی کاپی کے انتہائی بائیں جانب لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درخواست گزار کا نام آ جائے گا، یعنی کہ آپ اپنا نام لکھیں گے، نام لکھ کے اس کے آگے الف ب ج لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی کلاس کے آگے ڈیش ڈیش رول نمبر اور پھر تاریخ لکھیں گے۔ تو یہ ہم ایک درخواست کا خاکہ ہے، یا پہلے بھی کر چکے ہیں، یہ صرف اس وقت آپ کو ذہن نشین ہو جائے، اور اگر آپ کے ذہن سے کوئی چیز نکل گئی ہے تو آپ کو دوبارہ سے یاد ہو جائے۔ اب ہم باقاعدہ اپنی درخواست کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہماری درخواست کا عنوان ہے درخواست برائے جرمانہ معافی۔ بچوں آپ نے اب غور سے دیکھنا ہے، اس کو غور سے ایک ایک لفظ کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے لکھا ہوا ہے، اور آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور ہر جو پوائنٹ ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب ہم باقاعدہ اپنی درخواست کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے سرنامہ، جیسے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول الف ب ج، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جب آپ نے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر لکھنا ہے تو آپ نے صاحب نہیں لکھنا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول الف ب ج، یعنی آپ نے یہ ظاہر نہیں کرنا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کس شہر سے ہے، کس گاؤں سے ہے، بلکہ آپ نے الف ب ج اس کی جگہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد اس کا عنوان آئے گا، عنوان ہے جیسے درخواست برائے جرمانہ معافی۔ دیکھا آپ نے کہ یہ 4 الفاظ پر مشتمل ہے، تو آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کا جو عنوان ہے وہ 3 سے 5 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد القاب و آداب میں آپ لکھیں گے جناب عالی۔ جناب عالی کے بعد آپ ندائی علامت لکھیں گے۔ آپ نے جب یہ درخواست لکھنی ہے تو آپ نے عنوان کے بعد ایک لائن چھوڑ کے جو جناب عالی لکھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے ایک لائن چھوڑنی ہے، اور پھر نیچے سے باقاعدہ طور پہ آپ نے درخواست لکھنا شروع کرنی ہے۔ تو اب جو ہم اپنی درخواست کے چوتھے رکن کی طرف بڑھیں گے، اور وہ ہے نفس مضمون۔ تو اب شروع کریں گے، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میں ششم جماعت کی طالبہ ہوں یا طالب علم ہوں۔ پچھلے ہفتے میرے گھر میں ضروری کام تھا جس کی وجہ سے میں اسکول حاضر نہیں ہو سکی اور نہ ہی درخواست بھیج سکی۔ اب جب آپ لکھیں گے نہایت ادب سے گزارش ہے، اس کی جگہ مؤدبانہ گزارش ہے بھی آپ لکھ سکتی ہیں کہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں ششم جماعت کی طالبہ ہوں یا ششم جماعت کا طالب علم ہوں۔ پچھلے ہفتے میرے گھر میں ضروری کام تھا جس کی وجہ سے میں اسکول حاضر نہیں ہو سکی یا اسکول حاضر نہیں ہو سکا اور نہ ہی درخواست بھیج سکی۔ مسلسل غیر حاضر رہنے کی وجہ سے مجھے 500 روپے جرمانہ کیا گیا۔ میرے والد صاحب ایک غریب کسان ہیں، وہ فیس کے ساتھ ساتھ یہ جرمانہ ادا نہیں کر سکتے۔ برائے مہربانی میرا یہ جرمانہ معاف کر دیا جائے۔
تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ درخواست میں آپ نے فوراً القاب و اداب کے بعد جب نفس مضمون تو فوراً آپ نے جو ہے وہ جو اصل مقصد ہے وہ بیان کر دینا ہے اور غیر ضروری باتوں سے گریز کرنا ہے، غیر ضروری باتیں اس میں نہیں لکھنی۔ ٹھیک ہے، نفس مضمون کے بعد ہم اختتامیہ کلمات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے کاپی جب میرا جرمانہ معاف کر دینے پر آئین نوازش ہوگی وہ درمیان میں لکھنا ہے، اور اپنی کاپی کے انتہائی بائیں جانب آپ لکھیں گے العارض۔ العارض آپ نے لکھنا ہے بالکل ٹھیک انداز میں، اس کی جگہ پہ اور کچھ نہیں لکھنا۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے آپ کی تابع فرما یا آپ کا تابع فرما۔ بچوں، جب آپ نے آپ کی تابع فرما یا آپ کا تابع فرما لکھنا ہے تو آپ نے آپ کی کو جوڑنا نہیں ہے بلکہ علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے۔ آپ کی تابع فرما یا آپ کا تابع فرما، اس کے بعد نام کے آگے پھر آپ الف بے جیم لکھیں گے، اپنا اصل نام تحریر نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اپنی کلاس سیکشن کے آگے ڈیش ڈیش لگائیں گے، کلاس اور سیکشن نہیں لکھیں گے، اور رول نمبر کے آگے بھی ڈیش ڈیش لگائیں گے، اور سب سے آخر پہ آپ تاریخ جہاں لکھا ہوا ہے آپ نے جو بھی تاریخ ہے وہ لکھنی ہے، فرضی تاریخ ہے، آپ اس میں کوئی بھی جو تاریخ ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، آج ہم نے جرمانہ معافی کی جو ہے وہ درخواست کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی، بلکہ آپ پہلے بھی اس کی پریکٹس کر چکے ہیں۔ اگر کوئی پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے ذہن سے نکل گیا ہوگا تو اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ اب آپ نے فوراً کاپی پینسل لینی ہے اور اس کو اپنی نیٹ کاپی پہ تحریر کرنا ہے، اور اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، شکریہ۔